الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے تو گیت گا رہے ہیں بابا گورن پڑھی الصلاۃ والسلام نبی پر درود پڑھیں شرمائے نہیں بابا کو بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یہ ہمارا جسم یہ ہماری آواز ہماری ہر چیز کی جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ہمارے
نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، تو ان پر درود پاک پڑھنے میں ہم اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ یہ مومنوں کا شعار نہیں، مومن تو گج گج کے کہتا ہے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجا۔ یہ بہت پرانا کلام ہے، تقریباً ہر کسی نے اپنے بچپن میں سنا ہوا ہے، نہیں تو اپنی جوانی کے دنوں میں آپ نے لازمی یہ کلام سنا ہوگا۔ بہت پرانا کلام ہے، اس کے تقریباً اشعار اکثر لوگوں کو آتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ اشعار آتے ہوں گے، اور حضور کی شان ہے تو اس لیے جو ہے وہ حضور کی شان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی شان ہے۔ محبوب کی محفل پہ محبوب سجاتے ہیں، ہم حضور کا میلاد سجا رہے ہیں تو ہم حضور پہ جاؤ گے محبوب ہو گئے، تو اس لیے جو ہے نا کلام ہر کسی کو آتا ہے، تو بابا کے بلند مل کر مل کے پڑھا کرے۔ پڑھیے محبوب کی محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محبوب سجاتے ہیں، مل کر آتے کو سرکار ہیں، آتے ہیں وہیں کو سرکار۔ خدا شاہد ارے قسمت کیسی کہنے ہے، خدا شاہد قسمت کیسی کہنے ہے، جو سرور عالم کا میلاد بابا کے بلند، جو سرور میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار۔ اور آقا کی سنخانی در اصل عبادت ہے، یہ وہ گانے کہ جو خود سرکار نے حضرت حسان سے کرایا ہے۔ حضرت حسان حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے نا۔ خَلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ ایسے بنایا، رب آپ سے پوچھتا رہا، آپ کی صورت بناتا رہا۔ دراصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے، ہم نعت کی صورت میں قرآن آتے ہیں۔ اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ارے جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے ہیں، آتے ہیں جن کو سرکار۔ اور اے کاش کوئی آ کے کہہ دے ذرا مجھ سے، اے کاش کوئی آ کے کہہ دے ذرا ہم سے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بولا، ہاں چل تجھے کو مدینے میں سرکار بابا جبلن محبوب کی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات، سرور کائنات فخر موجودات، امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان، شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کرم ہے
उस खालिक व मालिक का कि उसने हमें रबीउल अव्वल का पहला जुमा पढ़ना नसीब फरमाया। करम है उस खालिक व मालिक का कि जिसने हमें माह मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आशिकों की, हम मोमिनों की ईद है 12 रबीउल अव्वल का दिन। आजकल फेसबुक पर एक ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमानों की 2 ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहां से आई। खैर, मेरी तबीयत में है, मैं फेसबुक वगैरह पे कमेंट नहीं करता, क्योंकि बात करने का मजा तब है ना कि बात करने वाला आपके सामने हो। तो बात आपको करता चलूं, लोग कहते हैं कि मुसलमानों की तो 2 ईदें हैं, मैं कहता हूं तुम्हारी अक्लों पे पर्दे हैं। उन 2 ईदों के अलावा अहादीस के अंदर अल्लाह ने हर हफ्ते में मोमिनों के लिए ईद रखी है। सरकार की हदीस है, जुम्मा मोमिनों के लिए ईद का दिन है, जुम्मा मोमिनों के लिए ईद का दिन है। मैं कहता हूं जुम्मा ईद का दिन है। क्यों? कादियां लोगों पर इज्तिमा होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। ये खुशी का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए मोमिनों की ईद है। मैं कहता हूं जो इश्क मुस्तफा कल्ब में रखता हो, जो सच्चा ईमान दिल में रखता हो, मैं कहता हूं 12 रबीउल अव्वल से बढ़कर कोई खुशी का दिन उसके लिए हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इस दिन हमें वो नबी अता फरमाया जो नबी इमामुल अंबिया है, वो नबी अता फरमाया जो नबी खातमुल अंबिया है, वो नबी अता फरमाया कि जिनकी उम्मत में होने के लिए नबी दुआएं करते रहे। कुरान उठाए ना, जरा उठाए कुरान। अल्लाह ने कुरान में जो कुछ बयान किया है वो हमारे लिए, हमारी रिश्ते हिदायत के लिए बयान किया है। कुरान है, अल्लाह फरमाता रब्बना अंजिल अलैना मिनस समाए माइदतन तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिन्क। अब कुरान की आयत है। वाकया यूं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने हजरत ईसा से कहा, अर्ज की कि आप अल्लाह के नबी हैं, आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप मुस्तजाब दावत हैं, क्योंकि जो नबी होता है अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है। तो लिहाजा आप दुआ करें कि अल्लाह आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतारे, आसमानों से हमारे लिए दस्तरखान उतारे। और जब ये दस्तरखान उतरेगा, और जिस दिन उतरेगा, वो दिन जो है वो हमारे, जो हमसे पहले गुजर गए उनके लिए, हमारे लिए, और जो हमारे बाद आएंगे जितने भी आएंगे, वो दिन ईद का दिन होगा। वो दिन कौन सा होगा? हजरत ईसा नबी जिना ने दुआ की, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ हमारे रब हम पे आसमान से दस्तरखान को नाजिल फरमा, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिन्क, ताकि ये दिन जो है ये हमारे लिए, हमसे पहले के लिए, हमारे आखिर आने वालों के लिए ये ईद का दिन हो जाए। कौन सा दिन हो जाए? अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत पर जिस दिन दस्तरखान उतारे, वो दस्तरखान क्या है? खाने की नेमतें हैं, खाने वाली नेमतें। और ये नेमतें कहां से आनी थी? जन्नत से। कहां से आने थी?
اللہ جس دن حضرت عیسیٰ کی امت پر وہ دسترخوان اتارے جس میں جنت کی نعمتیں ہوں، وہ امت اس دن کو عید کہے۔ ارے مومنو، نبی کے غلاموں، اللہ نے جس دن امام الانبیاء اور پھر جنت کی نعمت نہیں بلکہ دنیا کی کائنات کی وہ نعمت جو ہر نعمت سے بڑی ہے، پھر جنت کی نعمت نہیں بلکہ رب نے جنت کے مالک و مختار ہمیں عطا فرما ہے، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مفتی احمد یار خان نہیں فرماتے ہیں مومنوں خوشیاں منائے کمل والا آ گیا، پڑھیے مومنوں خوشیاں منائے مومنوں خوشیاں منائے رب سلم بھاگنے رب سلم بھاگنے کمل والا آ گیا، مومنوں خوشیاں منائے۔ ہاں بات اتنی ہے، حکم کس کو ہے؟ مومنوں خوشیاں منائے، کہ جو نبی کے آمد کی خوشی میں منائے گا، جو میرے نبی کا سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہوگا۔ مومنوں اور نہیں کا مومنوں خوشیاں منائے کملی والا، ہاں مومنوں خوشیاں منائے کملی والا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، سچے اور پکے مومن ہیں، ہم نبی کے سچے امتی ہیں، رب کا قرآن بھی پڑھتے ہیں، رب کا کلام بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کلام پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے رخ انور کی قسم کھائی، والضحیٰ، پھر جلد عنبری کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے سورۃ الضحیٰ کے آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں تمہارے رب کی نعمت ملے تو پھر اس پر خوشیاں نہیں، فرمایا فحدث، چرچا کیا کرو۔ یہ خوشیوں سے بھی بڑا جو ہے نا وہ درجہ ہے، کیونکہ خوشی کس کو کہتے ہیں؟ خوشی آپ دل میں محسوس کر سکتے ہیں، خوشی آپ کے چہرے پہ بھی آ سکتی ہے، لیکن چرچا جسے کہتے ہیں جب رب کے لوگوں کو بتانا ہے اور لوگوں سنو رب کی نعمت آ گئی، اور یہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں ہے، یاد رکھیں یہ نعمت کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں یاد رکھو میں نے تمہیں آسمان کی صورت میں چھت عطا فرمائی، زمین کی صورت میں نے تمہیں فرش عطا فرمایا، میں نے تمہیں روشنیوں کے لیے چاند سورج عطا فرمائے، راستوں کے طے کے لیے میں نے تمہیں ستارے عطا فرمائے، کھانے کے لیے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، پینے کے لیے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیں یہ پوری کائنات رب کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، انسان کی ابتدا سے لے کر انسان کی انتہا تک، روز اول سے لے کر روز آخر تک یہ پوری کائنات رب کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کا انکار کریں گے؟ لیکن یاد رکھیں رب نعمتیں کرتا رہا، رب نعمتیں کرتا رہا، رب نعمتیں کرتا رہا۔ اٹھائیں قرآن، اٹھائیں تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف، مگر رب نے کسی
تیری نعمت پر یہ نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں کھانے کے لیے کھلا دیا, میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے. رب نے احسان نہیں جتلایا جب آمنہ کا لال بھیجا, عبداللہ کا دلارا بھیجا, امام الانبیاء بھیجا, تو پھر رب نے اعلان کیا لوگوں سنو من اللہ علی المؤمنین, میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. مولا کیا احسان کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا, میں نے تمہیں وہ رسول عطا کر دیا جس رسول کا امتی ہونے کے لیے عیسیٰ جیسا نبی میں دعا کرتا رہا. اللہ آپ اندازہ لگائیں, نعمت سب سے بڑی ہو, یقیناً خدا کی قسم سرکار کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. حضور کی ذات سے بڑھ کر یہ وہ نعمت ہے کہ جو اس کائنات میں آنے سے پہلے بھی نعمت تھی اور آنے کے بعد بھی نعمت ہے. اور قرآن مجید کے 22ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. خبریں تو سارے دیتے ہیں نا, خبر آپ بھی خبر دیتے ہیں, آپ بھی خبر دیتے ہیں, آپ بھی خبر دیتے ہیں کسی نہ کسی معاملے پر, لیکن معاذ اللہ آپ کے نبی نہیں کہہ سکتے. نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہو. یا ایھا النبی, غیب کی خبریں دینے والے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہم نے آپ کو بھیجا شاہدا گواہ بنا کر, ومبشرا خوشخبری دینے والا بنا کر, ونذیرا ڈرانے والا بنا کر, وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا, باذنہ اسی کی اجازت سے, وسراجا منیرا ایسا چمکتا چراغ بنا کے آپ کو بھیجا کہ جس چراغ کی روشنی سے پورا جہان منور ہے. پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا وبشر المؤمنین, خوشخبری ہے. کیا ہے؟ اے محبوب خوشخبری دے مومنوں کو. یا اللہ کس چیز کی خوشخبری دی؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, کہ ان کے پاس اللہ کا بڑا فضل آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ کیا آ گیا ہے؟ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ سرکار کی بات کی. آپ اٹھائیے تینوں آیتیں, سرکار کی آمد کا ذکر. فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, یہ خوشخبری دیں. کیا خوشخبری میں مولا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, کہ ان کے پاس اللہ کا بڑا فضل آ گیا. یہاں سرکار کو فضل کہا گیا, اور فضل بھی کون سا؟ کبیرہ, بڑا فضل. اب قرآن کی دوسری آیت 17واں پارہ دیکھیے, اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب, ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تمام جہانوں کے لیے. یہاں سرکار کو کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ اور جو پہلی آیت میں نے آپ کو سنے وہاں کیا کہا گیا؟ فضل. اور کون سا فضل؟ آپ لگتے تقریر بھول جاتے یار. بڑا فضل. کیا کہا؟ اور اس آیت میں سرکار کو کیا کہا؟ رحمت. خدا کی رحمت سرکار کی ذات ہے. خدا کا فضل یار بولیے نا, خدا کا فضل سرکار کی ذات ہے, خدا کی رحمت بھی. اب جب ثابت ہو گیا کہ خدا کا فضل اور خدا کی رحمت میرے اور آپ کے ہاتھ مولا ہے, اب سنیے قرآن کی تیسری آیت. اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا,
اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دے کہ جب اللہ کا فضل آ جائے، جب اللہ کی رحمت آ جائے، پھر چپ کر کے نہ بیٹھا کرو، بلکہ کیا کہا کرو، خوشیاں منایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ کس طرح مومن خوشیاں منائے، جو میرے نبی کا عاشق ہے، میرے نبی کا امتی ہے، مل کر کرے گا مومن۔ میرے بھائی سرکار کی تعریف کرتے ہوئے شرمانا کیسا، ڈرنا کیسا؟ یہاں ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں جس کی تعریف میں رب نے پورا قرآن اتارا ہے۔ کیسا شرمانا، کیسا ڈرنا؟ میں کوئی آپ کوئی اپنے والد اپنے دادا کی شان نہیں بیان کر رہے، بلکہ اس نبی کی شان بیان کر رہے ہیں جس نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے رب نے کسی اور کا نہیں بلکہ اپنی ذات کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ مومن خوشیاں منائے، خدا کی قسم ہے یہ کان اور یہ آنکھیں۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم کا ایک جملہ سنا، وہ عالم ہم اہل سنت کے نہیں تھے، غیر مقلد عالم ہیں، وہ کہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا، یہ جو بریلوی مسلک، یہ جو اہل سنت و جماعت سرکار کا میلاد کرتے ہیں، یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، یہ تو فلانوں نے نہیں کیا، تو کیا قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ سرکار کے صحابہ نے سرکار کا میلاد نہیں کیا؟ کیا دلیل ہے؟ وہ خاموش ہوئے۔ انہوں نے کہا اب سنو، انہوں نے کہا قیامت کے دن اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ یہ دیکھے گا کس کی محبت میں کیا، میرے محبوب کی محبت میں کیا۔ تو اللہ ان سے فرمائے گا جاؤ میرے محبوب سے محبت کرنے والے، میں خدا تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ تو ہمارا اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے فرامین پہ عمل کر رہے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو رب نے کیا اعلان کیا؟ کہا جتنا کچھ تم جمع کر رہے ہو، مال و دولت تم چھوڑ کے جا رہے ہو، ان سب سے بہترین کیا ہے؟ رب کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشیاں منانا۔ الحمدللہ، اس لیے ہم سرکار کا ہر سال گج گج کے میلاد مناتے ہیں، اور انشاءاللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح نبی کے غلام قیامت تک سرکار کی آمد کی خوشیاں مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی انوکھا کام ہم نہیں کر رہے، بلکہ سرکار کی آمد سے پہلے حضور کے چرچے ہو رہے ہیں۔ سرکار ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں، سرکار ابھی اس کائنات میں تشریف بھی نہیں لائے، ابھی انسانیت کی ابتدا ہی نہیں ہے، عالم ارواح ہے، عالم ارواح۔ عالم ارواح میں رب نے مجھے آپ کو، ہم عاموں کو نہیں بلکہ اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا۔ کن کی روحوں کو؟ ایک محفل میلاد ہم سے جاتے ہیں، ایک محفل میلاد عالم ارواح میں بھی سجی ہے، عالم ارواح میں بھی سجی ہے۔ یہاں محفل میلاد کے میزبان میں اور آپ ہیں، خطیب کسی عالم کو بلاتے ہیں، سامعین آپ ہوتے ہیں،
لیکن خدا کی قسم یہ محفل میلاد مناتی ہے جس محفل کا میزبان خود رب جلیل ہے، جس محفل میلاد کا خطیب بھی خود رب جلیل ہے، اور سامعین انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بلایا، اٹھائے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ رب نے کیا باتیں کی؟ رب نے کوئی اپنی ذات کی بات کی؟ نہ نہ نہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ابھی حضور کائنات میں نہیں آیا، یہ عالم ارواح ہے، یہ روحوں کا جہان ہے، یہاں روحیں رہتی ہیں، اور رب نے میلاد کی محفل سجائی، انبیاء کرام کی جماعت۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے وعدہ لیا، اس وقت کو یاد کرو جب لیا اللہ نے میثاق، پختہ وعدہ۔ قرآن میں عہد بھی لفظ ہے، عہد کہتے ہیں وعدے کو، لیکن یہاں اللہ نے کیا کہا؟ میثاق۔ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو جس کے ٹوٹنے کا کوئی احتمال نہ ہو۔ میثاق، اللہ نے پختہ وعدہ لیا، کس سے؟ نبیوں سے۔ کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں جب تمہیں کتاب و حکمت دے دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں گا۔ ثم، پھر جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تم لا چکے ہو گے، جو کتابیں میں تمہیں دے دوں گا، جو احکامات میں تمہیں دوں گا، وہ رسول آ کر ان کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ ٹھیک ہے مولا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ میرا رسول اس کائنات میں تشریف لائے گا تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کی مدد کرنا، اس کی تحقیق کرنا، اس کی تائید کرنا۔ سارے انبیاء کی جماعت نے کہا مولا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم جب بھی اس کائنات میں تو ہمیں اپنا نبی بنا کر بھیجے گا، کتاب حکمت عطا کر کے بھیجے گا، ایک کلمہ ہم لوگوں کو اپنا پڑھائیں گے، دوسرا کلمہ نبی کی رسالت کا پڑھائیں گے۔ ایک ہم یہ بتائیں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں۔ مولا دوسرے نمبر پر ہم یہ بتائیں گے لوگوں ہمارے بعد اللہ کی عظمتوں والا، اللہ کی شان رفعت والا، بلند بالا رسول اس دنیا میں آنے والا ہے، یہ ہم کس سے وعدہ کرتے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ حضرت آدم صفی اللہ سب سے پہلے نبی ابو الانسان اس کائنات میں آئے۔ حضرت آدم نے اپنا کلمہ پڑھایا، اپنا کلمہ پڑھانے کے بعد حضرت آدم نے کہا لوگوں یاد رکھو میرے بعد اللہ کی عظمتوں والا رسول آنے والا ہے، بلند والا شانوں والا رسول آنے والا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، حضرت شیخ آ گئے، حضرت شیخ نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس کے بعد انہوں نے کہا میرے بعد اللہ کا عظمتوں والا رسول آنے والا ہے۔ ہر نبی اپنا پیغام رسالت دینے کے بعد میرا نبی کی شان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، کیا فرماتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگوں میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن مبارک ہو آدم کا عیسیٰ، پوری کائنات کو جس رسول کے آنے کا انتظار تھا، پوری انسانیت کے جس محبوب خدا کے آنے کا انتظار تھا، مبارک ہے یاتی آنے والے ہیں وہ میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد،
آسمانوں پہ ان کا نام احمد ہوگا اور زمین پہ ان کا نام محمد ہوگا۔ یار شان مصطفیٰ کیسی ہے، سارے نبی اپنی رسالت کو بتا ہی رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ میرے نبی کی آمد کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اور نبی کی آمد کے تذکرے کو ہی عربی میں میلاد کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم رب نے اپنے نبی کو نام بھی کیسے عطا فرمایا، کہ سبحان اللہ۔ ایک نام ہے آسمانوں پہ احمد، لوگ اپنے بچے میں بلاتے احمد، احمد نہیں ہے، لفظ کیا ہے احمد، یأتی من بعد اسمہ احمد، ہاں حمد یحمد حمدا فذاک محمود، اس باب کا احمد جو ہے اسم تبدیل ہے، احمد، احمد کا مطلب یہ ہے کائنات کی وہ ذات کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یہ میرے نبی کا آسمانوں کا نام ہے۔ اور خدا نے اپنے محبوب کو زمینوں کا بھی نام عطا فرمایا، وہ نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا بھی مطلب کیا ہے؟ سنیے، الذی، عربی کے اندر اس کی تعریف ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی بار 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 تعریف کی جائے۔ میں نے غالباً پچھلے دن میں اس سے پچھلے دن میں آپ کو بتایا تھا، آج کے ہر کسی کے موبائل کے اندر گوگل ہے، آپ گوگل کے اوپر یہ سرچ کریں کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ ماننے والے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کس شخصیت میں ہے؟ خدا کی قسم یہ گوگل ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ غیروں کا ہے، لیکن سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ہمارے نبی کا نام آتا ہے۔ کون سا نام ہے؟ محمد۔ وہ بھی حضور کے نام کو نہ چومو، ہم نہیں چومتے، رب نے نام ہی ایسا دیا، ہونٹ خود بخود چوم رہے ہیں۔ محمد، یہ ہونٹ خود بخود چوم رہے ہیں حضور کے نام کو۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا، نام محمد سے اور چرتے ہوں گے، خدا کی قسم ہمارے دلوں میں تو پھل پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ایمان ہے تو کہیے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیار نبی کا ذکر بھی ہم کو یاد نبی کا گلشن میں مہکا لگتا ہے۔ جب رونق آپ کو نظر آ رہی ہے محفل میں موجود آقا، ایسا لگتا ہے محفل میں موجود آقا، ایسا لگتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تقریر ختم ہو گئی، مگر سرکار کی شان نہیں ختم ہوئی۔ ہاں، یہ جتنے بھی کائنات میں درخت ہے سب قلم بن جائیں، کائنات میں جتنا پانی ہے سب سیاہی بن جائے، یہ قلم ختم ہو سکتے ہیں، یہ سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر میرے آقا اور مولا کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔